السلام علیکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جو جناب عمران احمد خان نیازی کے خلاف توہین عدالت کی ایک کارروائی شروع کر کے بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ باقاعدہ ان کے خلاف چارج فریم کیا جائے۔ اگرچہ جو شو کاز کا نوٹس ہوتا ہے جو کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو جاری کیا گیا تھا، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ عدالت اس فیصلے تک پہنچ چکی ہے کہ توہین عدالت ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے اصولی طور پہ تو عدالت نے جو 3 عدالتی معاونین مقرر کیے تھے، جناب منیر ملک صاحب، جناب مخدوم علی خان صاحب اور جناب اختر حسین صاحب، ان تینوں نے یک زبان ہو کے عدالت سے ریکویسٹ کی کہ عدالت توہین عدالت کی پروسیڈنگ جو ہے اس کو ڈراپ کیا جائے۔ تاہم اختر حسین صاحب نے اس میں کہا کہ اس سے پہلے جو ملزم عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ نیازی جو ہے، وہ عدالت سے اگر غیر مشروط معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ پروسیڈنگ جو ہے یہ ملتوی کر دی جائے۔ تاہم عدالت نے 5 منٹ کے لیے ججمنٹ جو تھی وہ ریزرو کی اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا۔ یہ شروع کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک جلسے کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی نے جو اسلام آباد کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں زیبا چودھری صاحبہ، ایک تو وہ خاتون ہیں، دوسری وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے منہ ماری فرمائی تھی اور کہا تھا کہ ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے۔ ان کا یہ فکرہ جو ان کے وکیل تھے حامد خان صاحب، اور حامد خان صاحب وکلا کے جس دھڑے کے اندر سیاست کرتے ہیں، تینوں تو نہیں، میں 2 کے بارے میں شور ہوں، دونوں عدالتی معاونین منیر ملک اور اللہ آپ کا بھلا کرے وہ دوسرے صاحب جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، منیر ملک صاحب اور وہ جو ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، یار پھر باہر اتر گیا ذہن چو، تو وہ دونوں بھی اس دھڑے میں سیاست کرتے ہیں، اور عطر من اللہ صاحب اور جو باقی جو بینچ کے بیشتر ممبران بھی اسی دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں جب وہ وکیل تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر اب عدالت میں بڑا دلچسپ منظر تھا جی، عدالت کے اندر سے ٹویٹوں کے اوپر جو تھی وہ دونوں سائیڈیں جو تھیں، پی ٹی آئی بھی اور نان پی ٹی آئی بھی، اب ظاہر ہے کہ سلم اس میں یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتا وہ پٹواری ہوتا ہے، تو میں پٹواری ان کو نہیں کہوں گا کیونکہ میں انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، پروفیشنلی بہت سالڈ ہیں، ثاقب اور جیسے لوگ ہیں، وہ ملک صاحب جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں گنوا دی ہے، ان کا پٹوار پنے سے کیا تعلق، لیکن وہ عمران خان صاحب کی موجودہ صورتحال کے اوپر آبجیکٹو کمنٹری کر رہے تھے اور آلموسٹ لائیو چل رہی تھی، ٹی وی پہ بعد میں ٹکر آتا تھا، ان کے ٹویٹر کے اوپر پہلے ٹکر جو تھا وہ ٹویٹ آ جاتا تھا، تو وہ آ رہا تھا جی۔ اس کے اندر سب سے پہلے آج کی سماعت کا جب آغاز ہوا تو ارد گرد جو تھی دکانیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ بند کروا دی گئیں، دفاتر بند کروا دیے گئے، اگر کوئی ریڑھی شیڑھی لگی ہوتی تھی وہ ادھر ادھر کر دی گئی، تقریباً عملاً اس علاقے کے اندر کرفیو لگا دیا گیا۔ لیکن اس کا پی ٹی آئی کو ایک نقصان یہ ہوا کہ پی ٹی آئی پوری کے پی کے حکومت، اس کے وزراء، مشیران اور جناب چیف منسٹر جو تھے، انہوں نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کی کوشش کی تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب ذرا اجازت نامہ دکھائیں، تو وہ تو اس طرح کے تکلفات میں پڑھنے کے والے لوگ ہی نہیں ہیں، تو وہ جو ہیں وہ کیا گیا۔ اب اس پہ ہمارے کچھ جاننے والے دوست احباب ہیں، پروفیشنل دوستوں کی بات کر رہا ہوں، وہ انہیں کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی کہ وہ جو شفیق لوگ تھے جو کہ نیوٹرل جب تک نہیں ہوئے تھے تو وہ کیا اس میڈیا کے ساتھ کر رہے تھے، انہیں کبھی اس پہ تکلیف نہیں ہوئی۔ آج انہیں اس بات کے اوپر جیو پہ بہت غصہ تھا کہ وہ منیر ملک کے اور حامد خان کے دلائل پوری طرح نشر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اور اس نے صرف جو ہے وہ اٹارنی جنرل کے دلائل تفصیل کے ساتھ نشر کیے ہیں۔
اب دیکھیے ایک بندے نے پہلے بھی توہین عدالت کر رکھی ہے 2014 کے اندر بھی کر رکھی ہے اور اس پہ بھی معافی مانگ رکھی ہے اور آئندہ محتاط رویے کی گارنٹی بھی دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے وہ محتاط رویہ نہیں اپنایا۔ چلیں ایک دفعہ ہو گیا تھا، آپ کی زبان سے پھسل گیا تھا، پھر کم از کم اس کے بعد ہونے والے 2 مزید جلسوں کے اندر جو ہے موصوف نے پھر ان جج صاحبہ کا نام لے دیا اور مطلب کہ یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے تمہیں بہن کی گالی نہیں دی تھی یار، تم تو بہن کی گالی کے لائق نہیں، اور ساتھ میں وہ گال بھی کڈی جانی نا۔ ہاں یہ بالکل اس طرح کا تھا ان کا۔ اب عدالت کا یہ خیال تھا کہ آج تک اگر کسی نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی عدالت سے تو عدالت نے اس کو معاف نہیں کیا، یا تو نئی تاریخ لکھی جاتی نا۔ عمران خان صاحب غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اگر وہ غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں آپ کی طرف سے لگائے گئے ان الزامات کو قبول نہیں کرتا اور میں اس کے خلاف دلائل دوں گا۔ عمران خان صاحب نے جب عدالت نے ججمنٹ ریزرو کی تو اٹھتے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ میں عدالت سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو جج صاحب نے فرمایا، عطر من اللہ صاحب نے، کہ ہم نے آپ کے وکلاء کو سن لیا ہے، جس پہ میں نے جو میرے دوست میرے ساتھ جو تھے میں نے ان کو SMS کیا کہ یار ان کا تو ایک ہی وکیل تھا حامد خان، منیر ملک صاحب جو تھے اور دوسرے صاحبان جو تھے مخدوم علی خان صاحب، مخدوم علی خان اور منیر ملک تو عدالتی معاون کے طور پہ عدالت نے خود بلائے ہوئے تھے، اور اختر حسین صاحب جو تھے، تو پھر عدالت نے وکلاء کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ حالانکہ ان کے تو ایک وکیل تھے نا حامد خان صاحب۔ حامد خان صاحب سے میری گزارش ہے، بہت پوپلے آدمی ہے، بیبے آدمی ہے، اور ان سے بڑا محبت کا اور احترام کا رشتہ بھی ہے۔ حامد خان صاحب آپ الٹے بھی لٹک جائیں نا چیئرنگ کراس میں اپنے دفتر کے سامنے، حامد خان صاحب کا دفتر بھی بڑا پرائم لوکیشن پہ واقع ہے، اور مفتی کارنیلسن ہے، مفتی لینر کارنیلس کیا ان کے دفتر کا نام ہے۔ حامد صاحب آپ اگر الٹے بھی لٹک جائیں نا یا الٹے بھی کھڑے ہو جائیں نا جا کے چیئرنگ کراس والے چوک میں، آپ کی PTI کی صفوں کی عزت نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ وہ بکواسیات واہیات نہیں بک سکتے جو فواد چودھری بک سکتا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ معافی تو 5 رکنی بینچ کو مانگنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بابر ستار صاحب نے بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کے چارجز ڈراپ کیے ہیں، اسی لیے آج میرے جیسے بہت سارے لوگوں کو، میں غلط ثابت ہو گیا، میرے جیسے بہت سارے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ عمران خان صاحب کو مطلب کہ ان کی پپی شپی لے کے ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر انہیں گھر بھیج دیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بابر ستار صاحب جو تھے وہ یہ بات کا اظہار کر چکے ہوئے تھے۔ لیکن عدالت نے آج آبزرویشن کے ذریعے ایک بات بھی یہ بھی ثابت کی کہ ہماری عزت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنی ماتحت عدالت کی جو لوگ ہیں ان کی عزتوں کو رولنے کی اجازت دے دی تو پھر روزانہ جو ہیں وکیل ٹمبے پھاڑ کے ہمارے وکیلوں کو ہمارے ججوں کو پھینٹا کریں گے اور اپنی مرضی کی ججمنٹیں لکھوایا کریں گے۔ عدالتوں کے اندر مختلف عدالتوں سے آپ کو کبھی کبھار، خاص طور پہ فیصل آباد کی عدالتیں جو ہیں وہاں پہ تو کام ہی ڈنڈے سے ہوتا ہے نا، اور جج صاحب کے مطلب سیشن جج صاحب جو پوری ڈسٹرکٹ کی جوڈیشری کا انچارج ہوتا ہے یار، اس کا کمرہ لاک کر کے اس میں ایلفی ڈال دیتی ہے بار ایسوسی ایشن، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو جب آپ نے اس طرح کے لیول کی آفیشلی اجازت دے دی تو پھر تو کام اس سے آگے جائے گا بھائی جان، میرا مطلب ہے۔ ہاں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب آپ کم از کم غیر مشروط طور پہ معافی مانگ لیں، ہم آپ کے معافی نامے کے اوپر غور کر سکتے ہیں۔ غیر مشروط معافی وال نہیں آیا پایا، انہوں نے کہا جی غیر مشروط معافی نہیں مانگنی میں تو میرا مطلب ہے کہ وہ ہوں، میرا مطلب مہاتما ہوں، تو مہاتما کیسے معافی مانگ سکتا ہے؟ جو دیوتا ہوتا ہے وہ تو نہیں معافی مانگتا، ٹھیک ہے نا؟ معافی ہمیشہ عبادت گزاروں کو مانگنی پڑتی ہے دیوتا سے، مہاتما یا دیوتا تو معافی نہیں مانگتا، تو معافی انہوں نے نہیں مانگی غیر مشروط طور پہ۔ انہوں نے کہا مجھے افسوس ہوا ہے۔ عدالت نے ان کی افسوس یا سوری کے الفاظ جو ہیں وہ قبول نہیں کیے، اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2 ہفتے کے بعد ان کے خلاف پروسیڈنگ چلائی جائے گی۔
توہین عدالت کے اندر ان کے اوپر باقاعدہ چارج فریم کیا جائے گا. یعنی کہ اب مراحل کیا طے ہوئے کہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ زیبا چودھری کو دھمکی لگا کے عدلیہ کی توہین کی گئی ہے، اور اس سے پہلے بابر ستار صاحب نے فواد چودھری کے خلاف درخواست ڈراپ کر کے یہ تاثر بھی دے دیا کہ ہماری بینچ کی بھی کوئی عزت کا معاملہ نہیں ہے، مطلب ہم درگزر کرنے کو تیار ہیں. لیکن جو سٹانس لیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری بینچ، یہ جو 5 رکنی بینچ بیٹھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم فورگو کرتے ہیں. لیکن آپ نے پوری ماتحت عدلیہ کو اوئے دوئے کیا ہے، یہ ہم نظر انداز نہیں کریں گے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. پچھلے جو تاریخ سماعت کے اندر جس طرح صدقے باری گئی تھی عدلیہ جناب عمران خان صاحب کے، اس دفعہ وہ کام نہیں ہوا، اور اس دفعہ آتے ہی بڑے سخت سوالات ہوئے اور ان کے جوابات ہوئے. حامد خان صاحب آتے ہی اگر انکنڈیشنل اپولوجی ٹینڈر کر دیتے زبانی طور پہ، اور مجھے یہ خدشہ تھا کہ انہوں نے زبانی طور پہ کہہ دینا ہے جی ہم غیر مشروط معافی بھی چاہتے ہیں اور یہ معاملہ نپٹ جانا ہے. حامد خان صاحب کو میری اطلاع کے مطابق جو ابھی ملی مجھے، انہیں سختی سے ہدایت تھی عمران خان کی طرف سے کہ ہم نے غیر مشروط معافی نہیں مانگنی. اور ابھی کل ہی 24 گھنٹے پہلے انہوں نے عدلیہ کے باپ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا تھا کہ میں تو ایز اے فادر ان کو جو ہے اس کے اوپر تنقید کرتا ہوں، اور باپ جو بیٹے کے اوپر تنقید کرتا ہے، یعنی کہ عدلیہ کے سارے جج ان کی بچے ہو گئے، اور بچے ایسے نہ کیا کر. ٹھیک ہے جی. بہرحال ابھی بھی میرا یہ خیال ہے تینوں جو ہیں لوگ ہیں جنہوں نے یہ سٹانس لیا کہ جناب یہ پروسیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، ان کا اصولی سٹانس تھا. وکلا کے بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، اور خاص طور پہ پڑھے لکھے وکلا جو ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عدلیہ کو توہین عدالت والا انسٹرومنٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم ہونا چاہیے. دنیا کی عدالتوں میں یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن دنیا کی عدالتوں کے اندر لوگ اس طرح کی زبان بھی تو عدلیہ کے بارے میں استعمال نہیں کرتے. اگر آج عدلیہ یہ نہ کرتی تو اس کے بعد پر ایک ہی گنجائش رہ جانی تھی، اور عدلیہ دی بھن اے ہی رہ جانی سی عدالت. پھر یہ اتنی اسی کی کسر رہ گئی تھی. باقی جج معافی مانگیں گا، 5 رکنی بینچ معافی مانگے گا، اور جناب جو ہے یہ عمران خان جو ہے وہ معافی نہیں مانگے گا، عدلیہ کا بینچ معافی مانگے گا. یہاں تک تو کہہ دیا تھا یار انہوں نے، اور اب ماں بہن کی گندی گالیاں ہی رہ گئی تھیں. ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیے اگلی تاریخ سماعت کے اندر کیا ہوتا ہے. عدالتی جو رویہ ہے اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ بھی توہین عدالت کے ضمن میں آتا ہے. عدالت کا فیصلہ آنے دینا چاہیے. میں نے اب تک صرف رپورٹنگ کی ہے کہ اب تک یہ ہو گیا ہے، وہاں پہ موجود لوگوں کا رویہ کیا تھا یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اب دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ حامد خان صاحب کو ہی وکیل کنٹینیو کرتے ہیں، یا پھر حامد خان صاحب جو ہیں وہ اعتزاز احسن ثابت ہوتے ہیں عمران خان کے، جس طرح اعتزاز احسن نے گیلانی صاحب کو نااہل کروایا تھا. ہو سکتا ہے کہ حامد خان صاحب اپنی جو بےزتی ہے عمران خان کے ہاتھوں پچھلے کئی دہائیوں سے جو جاری ہے، اور جس کے اندر انہوں نے ان کو ڈراپ کر کے اور فواد چودھری کو اپنے قریب کر لیا تھا، اور جتنی دیر حکومت رہی حامد خان کو نیڑے نہیں پھڑکنے دیا. حامد خان نے باقاعدہ پارٹی چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا تھا. انہوں نے عمران خان کی حکومت جانے کے بعد جوائن کیا ہے. آ جاتا ہے نا بندے کے ذہن میں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.